بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف علیہ الرحمہ آگے بیان کر رہے ہیں اما بعد، رہا حمد و صلات کے بعد۔ بدا تو جان لے، بدا پڑھیں گے تو یہ فعل امر ہوگا، اور بدا پڑھیں گے تو یہ با سے مرکب ہوگا، اس کا معنی ہوگا بئی طور۔ جیسے کہ آپ فاعل کی جب تعریف پڑھیں گے آگے چل کے تو اس وہاں پر بدا کا لفظ استعمال ہے، بدا کا لفظ استعمال نہیں ہے، کیونکہ بدا کا لفظ وہاں پر استعمال کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، اور بدا کا معنی کریں گے تو معنی وہاں پر درست ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر جو بدا ہے یہ فعل امر ہے، اور اس کا معنی ہوگا تو جان لے۔ ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے۔ اب اعتراض یہاں پر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ کتاب فارسی میں ہے تو عربی میں دعا کیوں مانگی، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب عربی میں دعا اس لیے مانگی تاکہ پتہ چل جائے سامنے والے کو، طالب علم کو اشارہ ہو جائے اس بات کی طرف کہ یہ کتاب فارسی میں ہے، یہ کتاب فارسی میں ہے، اور اس کے قواعد عربی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے عربی میں دعا مانگی۔ اور دوسرا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عربی میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوسری زبانوں کی بنسبت اسے جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عربی زبان سب سے پیاری زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زبان سب سے پیاری زبان ہے، اور حدیث، قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی کی ہے۔ جنت میں جو زبان ہوگی وہ بھی عربی کی ہوگی، قبر میں جو زبان ہے وہ بھی عربی ہی کی ہوگی۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے عربی میں دعا مانگی، فارسی میں یا دوسری زبان میں دعا نہیں مانگی۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ مختصریست، یہ مختصر ہے، یعنی یہ اس کتاب کی طرف اشارہ کیا، یہ کتاب مختصر ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھیے، وہ یہ کہ کتاب کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کتاب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے رسالہ، یعنی کتاب کی ایک قسم ہوتی ہے رسالہ، اور رسالہ اسے بولتے ہیں کہ جس میں الفاظ اور معنی دونوں کے دونوں کیا ہوں، کم ہوں، اسے رسالے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک کتاب کی قسم ہے فتاوی، اور فتاوی اسے بولتے ہیں کہ جس میں الفاظ اور معنی دونوں کے دونوں بہت زیادہ ہوں، تو اس کو فتاوی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک کتاب کی قسم ہے مختصر، اور مختصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب جس میں الفاظ کم ہوں اور معنی و مطالب مقاصد زیادہ ہوں، اسے مختصر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک قسم ہوتی ہے صاحب مطول، اور مطول اس کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ بہت زیادہ ہوں اور معنی کم ہوں۔ تو صاحب کتاب کی یہ 4 قسمیں ہوئیں، یعنی کتاب کی 4 شکلیں ہوئیں۔ کتاب کو رسالہ بھی کہتے ہیں، کتاب کو فتاوی بھی کہتے ہیں، کتاب کو مختصر بھی کہتے ہیں، اور کتاب کو مطول بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا، مختصر کا نام دیا ہے، اور مختصر کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی، مفہوم، مقاصد، مطالب بہت زیادہ ہوں، تو یہاں پر مختصر کا لفظ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط در علم نحو، اور یہ کتاب جو لکھی گئی ہے مضبوط در علم نحو میں لکھی گئی ہے۔ مضبوط در علم نحو یعنی علم نحو میں ضبط کی گئی ہے، محفوظ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ کہ مبتدی کہتے ہیں ابتدائی طالب علم کو، مبتدیرہ طالب علم کو بعد از حفظ مفردات لغت، مبتدی کو بعد از حفظ مفردات لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد
لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد، یعنی جس زبان کو بھی آپ پڑھ رہے ہو اس زبان کے مفردات کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ زبان کے مفردات کو یاد کر لینے کے بعد وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کر لینے کے بعد، اشتقاق کو پہچان لینے کے بعد. اشتقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا. یعنی آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مشتق من ہے یا مشتق ہے. یعنی ماضی مصدر سے کیسے بنتا ہے، مضارع مصدر سے کیسے بنتا ہے، امر مصدر سے کیسے بنتا ہے، نہیں مصدر سے کیسے بنتا ہے، اور تمام اسماء مشتقہ کی معرفت آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہو. وضبط مہمات تصریف اور علم صرف کے اہم مقاصد کو یاد کر لینے کے بعد، علم صرف کی اہم باتوں کو یاد کر لینے کے بعد، علم صرف کے قواعد کو یاد کر لینے کے بعد، یعنی ضبط کا معنی یہاں یاد کرنا کرو، مہمات اہم باتیں اہم مقاصد اور قواعد، تصریف مطلب علم صرف، یعنی علم صرف کے قواعد کو یاد کر لینے کے بعد بآسانی یعنی آسانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، بیان کریں. بکیفیت ترکیب عربی رہنمایت، عربی ترکیب کے طریقے کی راہ ملتی ہے، عربی ترکیب کے طریقے کی راہ ملتی ہے. کس کو ملتی ہے، بیان کریں، مبتدی کو. اور کیا حاصل ہوتا ہے، وبزودی در معرفت اعراب و بنا، اور اعراب و بنا کی معرفت میں، وسواد خواندن، اور عربی عبارت کو پڑھنے میں، سواد خواندن عربی عبارت پڑھنے کی قدرت، یعنی عربی عبارت کو پڑھنے میں مبتدی کو کیا ملتی ہے، توانائی دہد، قوت ملتی ہے. یعنی یہ رسالہ طالب علم کو اعراب و بنا کی معرفت میں، عربی عبارت کو پڑھنے میں کیا ہے، قوت دیتا ہے. بتوفیق اللہ تعالی و انہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. اب اس کا خلاصہ کلام یہ ہے پوری عبارت 2 لائنوں کا، وہ یہ کہ صاحب 3 چیزیں اگر طالب علم جان لے گا، ان کی پہچان کر لے گا، تو 3 فائدے طالب علم کو ملیں گے. 3 باتیں کون سی یاد کر لینا ضروری ہے اسے، تو 3 باتیں یہ، یعنی لغت کے مفردات یاد ہوں، اور مشتق من کی معرفت ہو، پہچان ہو، اور علم صرف کے قواعد یاد ہوں اسے، یعنی یہ صحیح ہے، محموز ہے، معطل ہے، مضاف ہے، یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہوں. تو یہ 3 چیزیں اسے یاد ہوں گی، تو اب 3 چیزوں کے بعد اسے 3 فائدے ملیں گے. ایک تو یہ کہ صاحب عربی کلمات کی ترکیب آسان ہو جائے گی اس کے لیے، عربی ترکیب کوئی بھی جملہ آئے گا اس کی ترکیب آسانی سے کر سکتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کلمات کے معرب اور مبنی کی پہچان ہو جائے گی، معرب و مبنی کی پہچان ہو جائے گی کہ معرب ہے تو کس پر معرب ہے، مبنی ہے تو کس پر مبنی ہے، یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہو جائیں گی. اور تیسرا فائدہ یہ کہ صاحب عربی کتابوں کی صحیح عبارت پڑھنے کی استعداد ہو جائے گی، یعنی عربی کتاب صحیح پڑھنے کی قدرت اور استعداد ملکہ پیدا ہو جائے گا. تو 3 فائدے اسے ملیں گے. ایک مرتبہ ترجمہ کیجئے، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مختصر ہے مضبوط در علم نحو، جو لکھا گیا ہے علم نحو میں، کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد، مبتدی کو لغت کے مفردات یاد کر لینے کے بعد، وہ معرفت اشتقاق اور اشتقاق کی معرفت کے بعد، وہ ضبط مہمات تصریف
اور علم صرف کے اہم قواعد کو یاد کر لینے کے بعد آسانی سے بکیفیت ترکیب عربی رہنمایت عربی ترکیب کے طریقے کی راہ ملے گی. وبزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن، اور جلدی طالب علم کو اعراب و بنا کی معرفت میں و سواد خواندن اور عربی عبارت کو پڑھنے میں توانائی دہد. مبتدی کو یہ رسالہ کیا دے گا؟ توانائی دہد، قوت عطا کرے گا، قوت پیدا کرے گا. بتوفیق اللہ تعالی و عونہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. آگے بیان کر رہے ہیں فصل. پہلی فصل بیان کی جا رہی ہے علم نحو کی. بیان کر رہے ہیں فصل بنا کے لفظ مستعمل. تم جان لو کہ لفظ مستعمل در سخن عرب، عربی زبان میں دو قسموں پر ہے، مفرد اور مرکب. مصنف علیہ الرحمہ نے فصل کے بعد بنا کے بیان کیا. بدا اور علم، عربی میں علم اور فارسی میں بدا، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کو ہوشیار کیا جائے کہ اے طالب علم، اے بچے، اب جو بات آ رہی ہے بہت اہم بات آ رہی ہے، ذہن اپنا ادھر ادھر نہ لگا کر کے کتاب میں لگاؤ. تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس پر آگاہ کرنے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بدا کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بدا کے تو جان لے لفظ مستعمل. لفظ مستعمل یعنی وہ لفظ جو استعمال میں آئے، یعنی وہ لفظ جو معنی دار ہو، یعنی موضوع ہو، محمل نہ ہو. تو اس نے کہا لفظ مستعمل. لفظ مستعمل کہہ کر کے محمل کو نکال دیا. کہیں تم جان لو کہ لفظ مستعمل در سخن عرب، عربی زبان میں دو قسموں پر ہے. یعنی لفظ مستعمل کی یا لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. وہ کیا؟ مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب. اب یہاں پر یہ دیکھنا کہ مفرد کے مقابل میں یہاں مرکب آیا، تو ایک چیز قابل غور ہے اور سمجھ لیجئے، یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے. وہ یہ کہ صاحب مفرد کن کن چیزوں کے مقابل میں آتا ہے؟ تو مفرد 6 چیزوں کے مقابل میں آتا ہے. یعنی مفرد 6 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. مفرد ایک تثنیہ کے مقابل میں بولا جاتا ہے، جمع کے مقابل میں بولا جاتا ہے، مرکب کے مقابل میں بولا جاتا ہے، جملے کے مقابل میں بولا جاتا ہے، مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے مفرد کس کے مقابلے میں بولا گیا؟ مفرد بولا گیا مرکب کے مقابلے میں. تو مفرد کن چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ تثنیہ کے، جمع کے، مرکب کے، جملے کے، مضاف اور شبہ مضاف کے. اور یہاں پر جو ہے مفرد وہ مرکب کے مقابلے میں ہے. آگے مفرد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی. مفرد وہ لفظ ہوگا کہ تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب آپ نے کہا مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. ہم آپ کو ایسی بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں کہ صاحب مفرد ہے لیکن اس کے معنی کئی ہیں. مثال کے طور پر لفظ عین ہے، عین، عین یا نون، عین، اس کا معنی آتا ہے، ایک آتا ہے جاسوس، ایک معنی آتا ہے اس کا چشمہ، ایک معنی آتا ہے اس کا آنکھ، بہت سے معنی آتے ہیں. لیکن یہ لفظ عین کلمہ ہے، لیکن یہاں پر کتنے معنی ہوئے؟ اس کے 3. اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ لفظ عین بھی مفرد ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب انہوں نے جو کہا کہ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی معنی پر دلالت کرے. لفظ عین جب ہم نے اس سے جاسوس کا معنی مراد لے لیا تو اس سے
آنکھ اور چشمے کا معنی نہیں مراد لے سکتے. جب ہم نے اس سے چشمے کا معنی مراد لے لیا تو جاسوس اور آنکھ کا معنی مراد نہیں لے سکتے. جب ہم نے اس سے آنکھ کا معنی مراد لے لیا تو جاسوس اور چشمے کا معنی مراد نہیں لے سکتے. یہ مطلب ہے کہ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک معنی پر دلالت کرے. آگے بیان کر رہے ہیں وہ آنا کلمہ گویند، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اس میں 3 لغتیں ہیں، کلمتن، کلمتن اور کلمتن. تینوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور فصیح جو طریقہ ہے وہ ہے کلمتن، یعنی کلمہ. لیکن اگر کوئی کلمہ بول دے تب بھی صحیح ہے، کلمہ بول دے تب بھی صحیح ہے، اور کلمہ بول دے تب بھی صحیح ہے، کیونکہ کلمتن کا لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے. اسی وجہ سے کلمہ زیادہ فصیح ہے، بلیغ ہے. وہ آرا کلمہ گویند، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ صاحب مفرد کی تعریف کیا ہے، تب بھی یہی تعریف کرو گے کہ وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. کوئی آپ سے کہے کلمے کی تعریف کیا ہے، تب بھی آپ تعریف یہی کرو گے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی پر دلالت کرے. وہ کلمہ برسہ قسمت. اب یہاں سے کلمے کی تقسیم بیان کر رہے ہیں. اگر وہ کلمہ برسہ قسمت، اور کلمہ 3 قسموں پر ہے. اسم جیسے رجل، وہ فعل چوں ضربہ، اور فعل جیسے ضربہ، وہ حرف چوں حل، اور حرف جیسے حل. چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، جیسا کہ علم تصریف میں معلوم ہو گیا ہے. اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کی 3 قسمیں بیان کی، اسم، فعل اور حرف. اعتراض یہاں پر ایک یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کلمے کی 3 قسمیں کی تو اسم کو پہلے بیان کیوں کیا؟ فعل کو بیان کر دیتے، حرف کو بیان کر دیتے، لیکن اسم کو پہلے بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا ایک کہ صاحب نحوی حضرات تو ہیں وہ اسم سے بحث کرتے ہیں، فعل سے بحث نہیں کرتے ہیں، حرف سے بحث نہیں کرتے ہیں. وہ الگ چیز ہے کہ اس کے ضمن میں فعل اور حرف آ جاتا ہے، لیکن نحوی حضرات جو بحث کرتے ہیں وہ اسم ہی سے کرتے ہیں، فعل اور حرف سے نہیں کرتے ہیں. اور صرفی حضرات تو ہوتے ہیں وہ فعل سے بحث کرتے ہیں، اسی وجہ سے فعل کو پہلا بیان کرتے ہیں وہ. لیکن یہاں پر کیا ہے، اسم کو پہلے بیان کیا. تو اس کا جواب ایک یہ دے سکتے ہو آپ کہ اس لیے بیان کیا کیونکہ نحوی حضرات اسم سے بحث کرتے ہیں. اور دوسرا جواب آپ یہ دے سکتے ہو کہ آپ نیچے پڑھو گے، ایک اصول پڑھو گے، وہ یہ کہ اسم مسند مسند الیہ دونوں ہوتے ہیں. اسم مسند مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. تو اس وجہ سے اسم کو پہلے بیان کر دیا کہ صاحب اسم مسند مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اس لیے اسم کو پہلے بیان کر دیا. فعل صرف مسند ہوتا ہے، اس لیے اسم کے بعد فعل کو بیان کر دیا، اور حرف کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا. بیان کر رہے ہیں وہ کلمہ برسہ قسمت، اور کلمہ 3 قسموں پر ہے. اسم چوں رجل، اسم جیسے رجل، رجل کا معنی آتا آدمی. وہ فعل چوں ضربہ، اور فعل جیسے ضربہ اس نے مارا. وہ حرف چوں حل، اور حرف جیسے حل، حل مانا تھا کیا. چنانکہ در تصریف معلوم شدہ جیسا کہ علم تصریف میں معلوم ہو گیا ہے. یعنی علم تصریف کوئی کتاب علم نحومیر سے پہلے پڑھائی جاتی ہوگی اس دور میں، تو ادھر اشارہ کیا جیسے کہ علم تصریف میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم فعل حرف. اسی وجہ سے ادھر اشارہ کر رہے ہیں. آگے بیان کر رہے ہیں اما مرکب لفظی باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد. رہا مرکب تو وہ لفظ ہوگا کہ از دو کلمہ یا بیشتر، جو 2 کلموں سے یا زیادہ سے حاصل شدہ باشد، حاصل ہوا ہو. 2 کلموں سے حاصل ہوا ہو یا 2 کلموں سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو. 2 کلمے جیسے غلام زید، اس کے اندر 2 کلمے، اس کے اندر ضرب زید، اس کے اندر بھی 2 کلمے. زید غلام زید قائم، اس کے اندر 3 کلمے. ضرب زید، اس کے اندر 2 کلمے. ضرب زید امرن، اس کے اندر 3 کلمے. تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مرکب اسے بولتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ سے مل کر حاصل ہوا ہو.
اب وہ الگ بات ہے کہ دو سے مل کر حاصل ہو وہ فائدہ دے یا فائدہ نہ دے، دو سے مل کر حاصل ہو وہ فائدہ دے یا نہ دے، یہ الگ بات ہے. لیکن یہاں مرکب کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ سے مل کر حاصل ہوا ہو. دو کی مثال غلام زیدن، غلام ایک کلمہ اور زید دوسرا کلمہ. ضربا زیدن دو کلمے ہیں، ابھی ضربا ایک کلمہ اور زیدن دوسرا کلمہ. آگے بیان کر رہے ہیں مرکب کی قسمیں. وہ مرکب بردو گنا است، اور مرکب دو قسموں پر ہے، مفید و غیر مفید، یعنی مفید اور غیر مفید. مفید آست، مفید وہ ہے کہ چوں قائل بنا سکوت کند سا میرا خبر یا طلب معلوم شود، کہ جب کہنے والا برا سکوت کند کہہ کر اس پر خاموشی اختیار کرے، جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے، یعنی کہنے والا اپنی بات پر خاموش ہو جائے صاحب. اب کوئی سن رہا ہوگا تو سننے والے کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز معلوم ہو، بتا رہے ہیں سامرا، سامع کو سننے والے کو، خبر ہے کوئی خبر، یا طلب ہے یا کوئی طلب، معلوم شبد معلوم ہو، یعنی کوئی خبر معلوم ہوگی یا کوئی طلب معلوم ہوگی. وہ آنا جملہ گوین، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. وہ کلام نیز، اور کلام بھی کہتے ہیں. پس جملہ پر دو قسمت، پس جملہ دو قسموں پر ہے، خبریہ اور انشائیہ. ابھی یہاں پر اس تعریف میں یہ قابل غور بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر دو چیزیں بیان کی کہ سامع کو سننے والوں کو خبر یا طلب، یعنی کوئی خبر معلوم ہوگی یا طلب. ضربا زید، زید نے مارا، تو اس کلام سے، اس جملے سے خبر معلوم ہو رہی ہے کہ زید نے مارا. اور طلب جو ہوتی ہے یہ اشارہ ہے جملہ انشائیہ کی طرف، کیونکہ جملہ انشائیہ جو بھی ہوگا وہ آگے پڑھیں گے آپ، اس کی تشریح زیادہ نہیں کروں گا یہاں پر. وہ یہ اشارہ اتنا سمجھیے کہ جو بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جو بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے اس میں طلب پائی جاتی ہے، تو خبریں کہہ کر کے خبر کی طرف اشارہ، یعنی جملہ خبریہ کی طرف اشارہ ہے، اور طلبے کہہ کر کے جملہ انشائیہ کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، کہا اضرب تو مار، یہ جملہ انشائیہ ہے تو اس میں طلب پائی جائے گی. اور ضربا زید، زید نے مارا، یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں خبر پائی جائے گی. تو جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سامع کو، یعنی قائل کی جملہ خبریہ جملہ انشائیہ سے دو چیزوں میں سے ایک چیز حاصل ہوگی. اگر جملہ خبریہ کہا ہے تو خبر معلوم ہوگی، اور جملہ انشائیہ کہا ہے تو طلب معلوم ہوگی. جب خبر یا طلب معلوم ہو جائے اسی کا نام کیا ہے؟ مرکب مفید ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ جملہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ کلام ہے. اسی کا نام مرکب تام ہے. اسی کا نام مرکب اسنادی ہے. یہ تمام ناموں سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں مرکب مفید کو. ایک مرتبہ تعریف پڑھیے. مرکب بردو گناس، مرکب دو قسموں پر ہے، مفید و غیر مفید، مفید اور غیر مفید. مفید آس، مفید وہ ہے کہ چوں قائل برآ سکوت کند، کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے، سامع را خبر یا طلب معلوم شبد، سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جائے. وہ آرا جملہ گوین، اور اس کو جملہ کہتے ہیں. وہ کلام نیز، وہ کلام بھی کہتے ہیں. پس جملہ بر دو قسمت، پس جملہ دو قسموں پر ہے، خبریہ و انشائیہ، خبریہ اور انشائیہ. کل ہم جملہ خبریہ اور انشائیہ کو پڑھیں گے. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم. معزز طلباء کرام، ایک بات سنیے، اگر آپ کو ہدایت النحو پڑھنا ہے تو اس کو ہمارے چینل پر بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ہمارے چینل شمیم اختر سعدی پر کلک کیجئے اور ہماری ہدایت النحو کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی.